YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا فرمائشی ہاتھ والا جو پروگرام ہے وہ ہے UAE سے ظہیر شاہ صاحب۔ ظہیر شاہ صاحب کا یہ ہاتھ ہے اور انہوں نے بھیجا ہے 3 اسٹار، ان کا نشان ہے 3 اسٹار۔ میں تو بہت حیران ہوں ظہیر شاہ صاحب کا ہاتھ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عمدہ اور اتنا اچھا ہاتھ بنایا کہ کم از کم میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے ہاتھ بہت کم دیکھے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے ان کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر کی، تو یقین کریں ایک حد ہوتی ہے، یہ حد سے بھی زیادہ اچھی لکیر ہے۔ اس کے بعد زندگی کی لکیر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بھی اللہ کے فضل سے بادشاہوں والی لکیر ہے، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ کی طرح کی لکیر ہے۔ یعنی جو بادشاہ ہوتا ہے، ان کے اوپر جو ایک بادشاہ ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں بھی ایسی لکیر بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ میں نے پاکستانی حکمرانوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ اس طرح کا ضرور دیکھا ہے، ورنہ زندگی میں بہت ہی کم ہاتھ ایسے آئے ہیں، ورنہ جو بھی ہاتھ ہمارے پاس آتے ہیں الجھنوں کا شکار یا پریشانیوں کا شکار یا کسی پرابلم کا شکار اس طرح کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہاتھ ظہیر شاہ صاحب کا جو ہاتھ ہے، یقین کریں کہ بہت زیادہ اچھا ہاتھ ہے۔ اب میں بنا کر بتاتا ہوں کہ کس طرح اچھا آپ نوٹ کریں۔ اگر آپ کا ہاتھ بھی اسی طرح کا ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ بھی ظہیر صاحب کی طرح خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں۔ سب سے پہلے ظہیر شاہ صاحب کے ہاتھ میں جو لائف لائن ہے وہ یہ یعنی بہت بڑی اور گہری لکیر پورا گراؤنڈ بنا کر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر یعنی عشق و جنسی معاملات والے جو سلسلے ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے جب یہ جاتے ہیں تو وہ ان کی شخصیت سے مانوس ہو جاتے ہیں، وہ ان کی شخصیت کے یعنی سمجھو غلام ہو جاتے ہیں۔ ان میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے لک کی بات کرتے ہیں تو ان کا لک یہاں سے شروع ہے، یہ جس طرح کی لکیر میں نے بنائی اسی طرح کی لکیر ان کے ہاتھ میں ہے، اور بہت صاف ستھری لکیر آخر تک جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کے یعنی جو دماغ کی لکیر ہے وہ یہ لکیر ہے، اور یہ بھی اچھی لکیر ہے، یعنی جو اچھی لکیر کہتے ہیں یہ وہ اچھی لکیر ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم ان کے دل کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو دل کی لکیر بھی کافی بڑی اور یہاں تک جاتی ہے، یعنی سمجھیں کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے مشتری اس تک جاتی ہے، اور لک لائن یہاں آ کر یہ اوپر نیچے 2 کٹ بناتی ہے، اور یہ 2 کٹ میں سے ایک شاخ جو ہے وہ اس طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرف جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یعنی خوب سے خوب تر کی تلاش میں یہ لوگ جدوجہد کرتے ہیں، اور جو ان کی خواہش ہوتی ہے زندگی میں وہ تمام کی تمام پوری ہوتی ہیں، اور پوری ہوتی رہی ہیں اور پوری ہوتی رہیں گی، کیونکہ ان کا ہاتھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے دل کی لکیر کی بات کریں گے تو دل کی لکیر شروع میں یعنی کچھ ٹائم کے لیے کچھ خاص نہیں تھی، ذرا حساس تھی۔ یہ تو بچپنا تھا، بچپن میں تقریباً یہی ہوتا ہے کہ بچے جیسے بہو کہہ کے بھی ڈرا دیتے ہیں بچوں کو، تو اس وقت یہ حساس تھے۔ اس کے بعد ان کی لکیر بہت اچھی لکیر یعنی آخر تک جا رہی ہے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو ہیلتھ کی جو لکیر ہے، صحت کی لکیر ہے، وہ بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت عمدہ لکیر ہے۔ اور ہیلتھ کی جو لکیر ہے وہ بھی ان کی یہاں سے یعنی ہوتی ہوئی سیدھی اس طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہوتی سیدھی یعنی سمجھیں کہ عطارت کا رخ کرتی ہے۔ عطارت کا رخ کرتی یعنی صحت کے حوالے سے بھی یعنی اللہ کے فضل سے ان کی صحت بھی بہت اچھی ہے اور بہت اچھی رہے گی۔ صحت کی لکیر ان کے ہاتھ میں اچھی ہے، اور آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ بہت اچھی اور بہت بہتر رہے گی۔ اب بات ہو جائے شادی کی لکیر کی، تو ان کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک لکیر جو ہے وہ تو بڑی شوخ اور گہری ہے، اور شادی سے پہلے یعنی محبت یا لنک کی جو لکیر ہے وہ بھی 1-2 لکیریں نظر آتی ہیں، اور شادی کے بعد کے پیریڈ میں بھی 1-2 لنک یا محبت والے سلسلے ہو سکتے ہیں۔
ان کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ ایک یہ گہری لکیر ہے اور ایک اس کے ساتھ اس طرح کی لکیر ہے اور باقی کچھ چھوٹی سی لکیریں بنی ہوئی ہیں، اور جو دوسری ان کے ہاتھ میں محبت یا لنک کی لکیر ہے یہ آنے والے وقت میں شادی کی لکیر میں کنورٹ ہو سکتی ہے، لیکن بائی چانس۔ اچھا، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں اگر ہم ٹریول دیکھتے ہیں تو ٹریول تو ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ٹریول ہیں، اور جو شوخ نمایاں ہیں وہ یہ 4-5 جو ٹریول ہیں ان کے ہاتھ میں بڑے شوخ اور نمایاں ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں ان کے ہاتھ میں اولادوں کی لکیر کی تو 4 سے 5 اولادوں کی لکیریں ان کے ہاتھ میں نظر آتی ہیں، 4 سے 5 اولادوں کی لکیریں نظر آتی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم ان کے ناخنوں کی قسم دیکھتے ہیں تو ناخن ان کے گول ہیں، گول ناخن والے جو لوگ ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں، کھرے ہوتے ہیں، 2 ٹوک والے ہوتے ہیں، ہاں یا نہ میں بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ کاروباری اگر کاروبار کریں تو اس میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، کاروبار میں بہت آگے تک جاتے ہیں، بڑا نام بناتے ہیں، بڑی پوزیشن بناتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو صرف مشورہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ پارٹنرشپ نہ کریں، پارٹنرشپ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سب سے اہم اور سب سے خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں 2 سے 3 بہت بڑی کامیابیوں کا امکان ہے، جن میں سب سے پہلے تو 2021 کے چوتھے ماہ سے یعنی ان کے حالات میں تبدیلی آ رہی ہے، اور تبدیلی بہت بہتر طریقے سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ سمجھیں کہ 2 سے 2.5 سال کا عرصہ ہے، اس کے بعد پھر ایک پوزیشن نظر آتی ہے کہ اس میں یعنی ان کو کامیابی ملنے کا امکان ہے، اور زندگی کی لکیر آخر میں 2 شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ جو لائف لائن ہے یہ اس طرح سے 2 شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے، یعنی کچھ عرصہ ایک ملک میں اور کچھ عرصہ دوسرے ملک میں، یا کچھ عرصہ ایک گھر میں کچھ عرصہ دوسرے گھر میں، یہ رہنے کا وہ ہے۔ اور دوسرا جو سب سے اہم بات ہے ابھارِ زہرہ، ابھارِ زہرہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں قدرتی طور پر جادو والا اثر ہوتا ہے، جیسے میجک ہوتا ہے نا، میجک کی طرح یہ جس سے ایک بار مل لیتے ہیں وہ ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور یہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے کہ یہ کسی سے متاثر ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے، لوگوں کو متاثر کر لیتے ہیں۔ اور قسمت کی لکیر زندگی کی لکیر سے ہٹ کے چل رہی ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو کچھ کرتے ہیں اپنی ہمت اپنی قوت کے بل بوتے پہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد مشتری کے نیچے ایک جنی چکور سا نشان ہوتا ہے، اس طرح سے جسے مربع نما نشان ہے۔ اس نشان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کسی بھی جگہ چلے جائیں تو وہاں کے سربراہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں میں قدرتی طور پر یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ چلے جائیں وہاں کے سربراہ بن جاتے ہیں۔ صرف کوشش کریں کہ اپنے جسم میں جتنا ہو سکتا ہے گرمی کی مقدار کو کم کریں، اور یہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو یہ گرمی ہے یہ آنے والے وقت میں نقصان دے سکتی ہے، لیکن فی الحال تو آپ کے ہاتھ میں کچھ ایسا نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں جو سپورٹنگ لائنیں ہیں، مخالفت کی لکیریں ہیں، وہ کچھ زیادہ ہیں، لیکن وہ اس طرح سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، وہ اپنی کوشش کر کر کے ناکام ہو جائیں گے اور خود سائڈ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو نقصان پہنچے گا تو آپ کی جو جسمانہ گرمی ہے اس کی وجہ سے پہنچنے کا امکان ہے۔ اور انگوٹھا جو ہے نا وہ اپنا اوپر کا جو پیر ہے یہ چھوٹا ہے، ایسے لوگ عموماً جلد بازی میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ کسی کام میں جلد بازی نہ کریں، صبر و تحمل سے کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ بڑا مہربان ہے، اور یقین کریں آنے والے وقت میں بھی مزید مہربان ہوگا، کیوں کہ آپ کی نیت آپ کی سوچ بہت اچھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنے ہوں تو آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں بذریعہ واٹس ایپ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔